بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اٹریکٹیو ہے اور وہ ہے معوذتین کے فضائل اور فوائد۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیتے ہیں کہ معوذتین کہتے کن صورتوں کو ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، قرآن کی جو دو آخری صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں جو بھی صورت نازل ہوئی ہے ان کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، تو ان کا شان نزول میں یہاں پہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے جا رہی ہے لیکن یہ ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، اس لیے بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو ان صورتوں کے شان نزول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور جادو کے سامان کا مقام بتایا جو کہ کنواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بیچ کر یہ سامان نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، ان کے برکت سے جادو کا اثر ختم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ یہ تو تھا معوذتین کے بارے میں قرآنی جو ہم نے ریفرنس دیا وہ۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ دو صورتیں انسانوں کی نظر بد، جنوں کی نظر بد، شیاطین کا اثر، جادو، جنوں کا سایہ، وسوسے، حسد، یعنی جو بھی چیزیں ہیں بری، سب سے بچنے کے لیے اکسیر ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ معوذتین آفات آسمانی مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، ژالہ باری سے بھی کہ اللہ کی پناہ میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے فضائل سے ریلیٹڈ ابو داود کی ایک حدیث ہے جو عقبہ بن عامر سے روایت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ معوذتین سے زیادہ تر جو روایتیں ہیں وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں جپا، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور ابوا، یہ بھی جگہ کا نام ہے، کے درمیان ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آہ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دیا، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور فرمایا اے عقبہ ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اس سے ریلیٹڈ نسائی کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین کو پڑھا کرتے تھے۔ نسائی کی ایک اور حدیث ہے جو عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہے؟ غور کیجئے، جو سب صورتوں سے بہتر ہے، جنہیں لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معوذتین پڑھائیں، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے اور نماز پڑھائی جن میں حضور نے یہی دو صورتیں معوذتین پڑھائی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عقبہ ان دو سورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سونے لگو تو معوذتین پڑھو اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں سورتیں پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ صحیحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نسائی کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتی تو ان میں کئی چیزیں پڑھتی جن میں معوذتین بھی شامل ہیں۔ یہ والی حدیث ذرا آپ کان کھول کے سن لے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے، مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ دعائیں پڑھا کرتے تھے ان نظر بد سے بچنے کے لیے۔ لیکن جب معوذتین نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دعائیں چھوڑ دی اور صرف معوذتین پڑھتے تھے۔ مطلب اس سے پہلے جب معوذتین نہیں تھی تو مختلف قسم کی دعائیں پڑھتے تھے جنات، شیاطین اور لوگوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے۔ لیکن جب معوذتین نازل ہوئی تو پھر سب وظیفے جو ہے نا وہ ایک سائٹ پہ رکھ دیے، چھوڑ دیے اور معوذتین کو اپنا لیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے معوذتین پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ معوذتین جادو کی اثر زائل کرنے کے لیے سب سے مؤثر دوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے جب حضور بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے۔ مرض الموت میں آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں معوذتین پڑھ کر آپ پر پھونکتی اور آپ کا دست مبارک آپ کے جسم پر پھیرتی۔ ایک اور حدیث میں حضور سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ہاتھ سارے جسم پر پھیرتے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے جو عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غور کیا؟ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے غور کیا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آیات نہیں دیکھی گئی، اور وہ ہے معوذتین، مطلب قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ معاملہ چاہے جادو کا ہو یا نظر بد کا، دونوں کے لیے حضور معوذتین پڑھتے۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے خدا را ان جاہل لوگوں کے پیچھے مت بھاگا کرو، خود اپنے آپ کو مکمل یقین کے ساتھ ان دونوں صورتوں سے دم کیا کرو جس طرح حضور دم کیا کرتے تھے، اور پھر ہاتھ اپنے جسم پر پھیرا کرو اور پھر ان کے اثرات دیکھو۔ جزاکم اللہ خیر۔